آج سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہو، اگر آج آپ کی جیب میں 1 روپے بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے چند کروڑ میں بدل جائیں، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، چاہے رات کے 10-11 بج جائیں، آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو میں آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو میری بات پر تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کو خود فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس ایک قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے رزق میں، آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔
آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ تو سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ جب آپ یا سلامو کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو نکل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا جب آپ 21 مرتبہ اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مومنو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مومنو 1 بار ہو گیا، یا مومنو 2 بار ہو گیا، یا مومنو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مومنو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اس میں آپ کو کسی اور کام پر توجہ نہیں دینی، اپنا پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اور اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے۔ جب 5 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک یا باریو ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ یا باریو 1 بار ہو گیا، یا باریو 2 بار ہو گیا، یا باریو 3 بار ہو گیا۔ یہ اسم مبارک آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 15 بار یا باریو کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 5 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ٹوٹل 10 بار سورہ کوثر پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا سلاموں کو 21 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا مومنوں کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا باریوں کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ 5 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، چاہے تو روز رات کو کر لیں، روزانہ کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔